الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین اللهم فقهنا لما تحب وترضى. الحمدللہ ہم اس وقت جس مہینے میں ہیں اس وقت موجود ہیں، یہ شعبان کا مہینہ ہے جو عبادت کے اعتبار سے بہت ہی مبارک مہینہ ہے، جو کہ رجب حرمت والے مہینے اور رمضان بہت ہی مبارک مہینے اور تمام مہینوں کے سردار کے بیچ کا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن وہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ فضیلت تو ہے لیکن اس میں کرنے کے کام کیا ہیں وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس مہینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ ہمیں بس یہ وہ مہینہ ہے جس میں سب کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو گویا روزہ کیا ہے؟ وہ ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور عبادت کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ایسا عمل جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، کیونکہ اجر و ثواب بھی ہم کو اللہ کے پاس سے ہی ملے گا۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے بے شمار کام ہم کو ملتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ہر کام کے پیچھے نیت کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا، اور طریقہ جو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہو۔ جب ہم شعبان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، حالانکہ رمضان کے مہینے کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت 183 سے 187 تک ڈیٹیل سے بتا دیا گیا ہے کہ ان مہینوں میں کرنا کیا ہے اور یہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ باذن اللہ ہم 1 مارچ سے استقبال رمضان شروع کر رہے ہیں، اس میں اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، روزے کیوں رکھیں اور روزہ رکھنے کا کیا اجر و ثواب ہے، اور یہ مہینہ کیوں اتنا بابرکت ہے۔ اور اسی طرح حج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ نازل کر دی، سورہ حج کے نام سے، اور مختلف مقامات پر سورہ صاد اور سورہ صافات، یہ سب جگہ پر حج کے کیسے کرنا ہے، مناسک حج سیکھ لو، یہ ساری چیزیں۔ نماز کا بھی تقریباً تمام صورتوں میں ذکر ملتا ہے، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کے ساتھ زکوٰۃ کا۔ کلمہ توحید کا ذکر قرآن، جیسے کہ سلف صالحین اور اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک حصہ ہے توحید کا، یعنی کلمہ توحید جو ہم اقرار کرتے ہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس پر لا الہ الا اللہ پر ایک چوتھائی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ تمہارا رب کون ہے اور کیوں اس کی عبادت کرو۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اگر وہ کوئی ثواب والا کام تھا تو ہم کو کیوں نہیں بتایا گیا، اس سے ہم کو کیوں وہ کیا گیا۔ دیکھتے ہیں روزے کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ پے در پے روزے رکھتے نہیں دیکھا، یعنی مسلسل پورا سال نہیں رکھتے تھے سوائے کہ شعبان میں اور رمضان میں۔ بخاری میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اور آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ان احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ماہ شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھنا چاہیے۔ اب کون سے روزے رکھنا چاہیے اور کیسے روزے رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگوں کو ہم نماز فرض نماز سے پہلے ہم سنتیں ادا کرتے ہیں، سنت، اور فرض نماز کے بعد بھی سنت ادا کرتے ہیں، اسی طرح رمضان کے فرض روزے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شعبان کا سنت کا روزہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اس سے ثابت ہے۔ اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے، وہ بھی جیسے ہم فرض نماز کے بعد سنت نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے۔
پھر اسی طرح پیر اور جمعرات اور ایام بیت کے روزے. تو یہ مہینہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جو اگلے مبارک مہینہ آنے سے پہلے اس مہینے کے استقبال کے طور پر اپنے نفس کو نیکیوں کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے. مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کوئی ایسا معزز مہمان اگر آنے والا ہے جو ہمارا پسندیدہ بھی ہے اور معزز بھی ہے اور سال میں ایک ہی بار آنے والا ہے اور جس کے آنے کا ہم کو پتہ چل جاتا ہے تو کیسی کیسی تیاریاں ہم کرتے ہیں. اس کی پسند کا یعنی گھر سجانا, اس کی پسند کا سامان لا کر رکھنا, ہر وہ تیاری جو اس کو خوش کر دے. تو یہ دراصل کیا ہے, نیکیوں کی ٹریننگ کا مہینہ ہے شعبان, کہ اس میں اپنے آپ کو یعنی اس کے لیے تیار کرو. اگلے مہینہ جو رمضان آنے والا ہے اس معزز مہمان کی تیاری کے لیے اس مہینے میں کثرت سے نیکیاں کرو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 15 شعبان کے روزے رکھنے سے منع فرمایا. 15 شعبان کے بعد کا روزہ کیوں منع کیا ہے؟ تاکہ وہ رمضان کے لیے بہتر طریقے سے صحت کے اعتبار سے تیاری کر سکے. یعنی آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے لیکن 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھتے تھے کہ تھوڑا صحت کے حساب سے جیسے ہوتا ہے نا ریلیکس مل جائے اور اس کے بعد ہم رمضان کے روزے بہترین طریقے سے رکھ سکیں. اس کے علاوہ شعبان کی کئی راتیں یعنی شعبان کی کسی رات کو یا دن کو روزے کے لیے مخصوص کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. لوگ یہاں پر حجت پیش کرتے ہیں کہ رات کی عبادت اور روزہ رکھنا کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے. یعنی ہم اگر روزہ رکھتے ہیں اور ہم رات کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں گناہ کا کام کیا ہے؟ تو بے شک نہیں, یہ گناہ کا کام نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ان دونوں عبادات کے لیے لوگوں کو شوق دلانے کے لیے بہت سی فضیلت بھی بتائی ہے. مگر کوئی بھی عبادت کی 2 شرط یعنی اسلام میں ہم کو بتا دی گئی ہے کہ نمبر 1 وہ عمل خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو اور نیت کی درستگی کے ساتھ ہو. دوسری چیز طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. تو اس مہینے میں جو بھی دین کے نام پر بدعت کی جاتی ہے اس کا ثبوت ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی پہلو سے نہیں ملتا ہے. اس لیے ایسی تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہو اور اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ جس سے ہم سے خوش اور راضی ہو جائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس مہینے میں رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انس بن مالک کون ہے؟ آپ کے قریبی خدمت گار جو ہر وقت آپ کے خدمت میں لگے رہتے تھے. بہت ساری دعائیں دی ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک مرتبہ انس رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کون سے مہینے میں روزہ رکھنا افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میں. رمضان کی عظمت کے لحاظ سے یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا انس بن مالک نے کہ کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں. اس کے علاوہ جو بھی احادیث شعبان کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہے ان میں سے بعض تو موضوع ہے یعنی من گھڑت ہے, ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. جیسا کہ ایک من گھڑت حدیث بتائی جاتی ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف گئے اور قبرستان والوں کے لیے دعا کی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید آپ بستر چھوڑ کر کہیں کسی اور یعنی بیوی کے پاس گئے ہیں. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور دیکھا کہ آپ قبرستان میں دعا کر رہے ہیں, اور جب میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آنے لگے تو میں جلدی جلدی گھر واپس آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ میری سانس پھول رہی ہے. تو پوچھا عائشہ کیا بات ہے, کیا تم میرے پیچھے آئی تھی؟ کیا تم نے سمجھا تھا کہ تمہارا اللہ کا رسول کیا تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ پھر اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ رات وہ مبارک رات ہے کہ مردوں کے لیے دعا کی جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں. تو حدیث جو بیان کرنے والے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت اور جھوٹی حدیث ہے. اس کے علاوہ اس میں جو بتایا جاتا ہے کہ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی بات نہیں ملتی کہ شعبان کے مہینے کو جس طرح آج ہمارے وہاں
ایک رسم نکال لی گئی ہے، اور وہ بھی اتنی اہم سمجھ کر کہ اس رات کی عبادت کی جاتی ہے کہ عام دنوں یعنی فرض نماز کے لوگ فکر اور اہتمام اتنا نہیں کرتے جتنا اس رات کا اہتمام کریں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، خوشبو لگائیں گے، کپڑا پہنیں گے، قبرستان جائیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بدعت ایجاد کی گئی ہے اس کا قرآن و سنت میں کیا ثبوت ہے. 15 شعبان کی رات کو جاگ کر عبادت کرنا شب برات، اور اس کے لیے اخباروں میں باقاعدہ آرٹیکلز چھپتے ہیں، اور اب تو اخبار کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. اب تو سوشل میڈیا اتنا یعنی آسان طریقہ ہو گیا لوگوں تک پیغام پہنچانے کا کہ یہ ساری چیزیں شعبان کے شروع ہونے سے پہلے سے ہی شروع ہو گئی ہے. اور اس میں جو بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات 100 نوافل ادا کیے، اور الحمدللہ کے بعد اتنی صورتیں. پھر ایک روایت من گھڑت مشہور ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کے بدلے اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کراتے ہیں. تو یہ سب روایت کو جب تحقیق کیا گیا علماء نے تو سب موضوع اور من گھڑت روایت ہے. موضوع یعنی جھوٹی، اور من گھڑت یعنی اپنی طرف سے لگائی گئی. تو بغیر علم کے قرآن میں یا حدیث میں آیا اس طرح بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سخت وعید فرمائی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات جو دین میں ثابت نہیں ہے اور جو میں نے نہیں کیا ہے نہ کہا ہے، اگر کوئی میری طرف اس بات کو منسوب کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. پھر اسی طرح قبرستان جانا کہ مردوں کی عید ہوتی ہے، اس کی حدیث دوسری چیز جو دنیا سے چلے گئے ان کے تمام اعمال تو قطع ہو گئے اب دنیا سے، یعنی ایک دفعہ جو چلا گیا ان کا دنیا میں آنا تو ناممکن ہے، سوائے کہ وہ امید میں ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد دعا کرے، صدقہ کرے، یا جو بھی نیک عمل ماں باپ کو ثواب کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے باقاعدہ، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرنے والے کو اس کے درجات کو اچانک بلند کیا جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرا عمل تو منقطع ہو گیا، میں تو دنیا سے آ گیا، کوئی عمل تو کر نہیں سکتا، لیکن میری اچانک یہ پوسٹ کیوں بڑھا دی گئی، یعنی درجات کیوں بلند کر دیے گئے. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد جو ہے تمہارے حق میں صدقہ کر رہی ہے، تمہارے حق میں دعا کر رہی ہے. تو یہ چیز ثواب کی نیت سے کرنے کی ہے، نہ یہ کہ مردوں کی عید منانا. اور مردوں کی عید اگر منانے کا وہ ہے تو اس کے لیے تو یعنی پورا سال وہ لوگ محتاج ہوتے ہیں نا دعاؤں کے اور اس کے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم قبرستان جاؤ تو اپنے مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور اپنے ماں باپ کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو یہ ساری چیزیں، اور یہ سب کا ثبوت یہ لوگ کہاں سے لاتے ہیں کہ سورہ دخان، یہ بھی اس میں آتا ہے جو پیپر چھاپ کر بانٹا جاتا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں. تو سورہ دخان کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت بیان کی جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. یعنی کہ ہم نے اس رات میں برکت والی رات میں اتارا ہے قرآن کو، اور ہم ہی چوکنا یعنی خبردار کرنے والے ہیں. اسی رات میں ہمارے حکم سے ہر حکمت والا کام طے کیا جاتا ہے. آپ کے رب کے مہربانی سے ہم ہی پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں، اللہ ہی خوب سننے اور جاننے والے ہیں. تو یہ رات جو ہے یہ فیصلے کی رات کا جو ذکر کیا گیا ہے، تو قرآن سے ہی ثبوت دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہم کو اس میں، کیونکہ اس میں نام نہیں لیا گیا ہے کہ یہ کون سی رات ہے، تو اس کا ثبوت کہاں ملتا ہے؟ سورہ قدر میں، اور اس میں سورہ بقرہ کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک ثبوت تو وہاں ملا کہ یہ مبارک رات وہ ہے جو رمضان میں ہے جس میں قرآن نازل ہوا. دوسرا ثبوت کیا ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قدر کے نام پر پوری ایک سورہ اتار دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو کس رات میں اتارا؟ لیلۃ القدر میں. تو اس جو سورہ دخان کی جو لیلۃ مبارکہ کی تفسیر آئی ہے وہ اس کو کھول کر بیان کرتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سال بھر کے جو مبارک دن تھے جس میں کوئی مخصوص کام کرنا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا گیا.
جیسے رمضان کے روزے، لیلۃ القدر، یوم جمعہ، حج کے دنوں میں یوم النحر، قربانی کا دن، ایام تشریق، حج کے 11، 12، 13، پھر ایام بیت، ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 کے روزے، ہر پیر اور جمعرات کے روزے، یوم عرفات اور اس کے روزے. کیا ہم نے یہ سب کام پابندی سے کر لیے ہیں جو تمام احادیث کی کتابوں میں سنت سے ثابت ہے، جو ہم نئی نئی ایجاد دین میں کر کے ثواب کے بجائے لا علمی میں گناہ کما رہے ہیں؟ شب برات کا تو کہیں لفظ ہی نہیں ہے، اور شب تو فارسی کا لفظ ہے کہ شب فارسی میں کہتے ہیں رات کو، جس کا مطلب ہے رات. تو اگر یہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالفرض ثابت بھی ہوتی تو آپ لیلۃ البرات کہتے. دوسری چیز، برات اگر بولا بھی جائے تو وہ جو دلہن کے لیے بارات آتی ہے وہ بارات ہمارے وہاں مشہور ہے. یا عربی میں برات لیا جائے بھی تو بیزاری کی رات ہے، جس کا سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ برات. برات یعنی بیزاری، مشرکوں سے بیزاری کی رات. تو کیا ہم اس رات کو بیزاری کی رات، ہمارے وہاں اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے برات کا، کہ اس میں کثرت سے لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کی جاتی ہے. تو ہم جب استقبال رمضان میں احادیث دیکھیں گے رمضان کی، تو وہاں پر ہم کو اوتھینٹک حدیث ملتی ہے کہ یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ جس میں کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرتے ہیں. ساری عبادت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو کیا اللہ ایسے کاموں سے راضی ہوں گے جو خود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہی نہیں ہے، اور دین اور شریعت کی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل ہو گئی تھی. جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. مکمل ایسا کر دیا کہ نہ اس میں کوئی نئی بات داخل کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی نئی بات نکالی جائے گی. یعنی جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا بس اتنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. یہ کون پسند کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور تم سے دین اسلام پر میں راضی ہو گیا. تو دین اسلام دراصل ہے کیا؟ دین اسلام وہ مذہب ہے، وہ پیسفل ہے کہ جس پر انبیاؤں نے بہت محنت کی ہے. بہت لوگوں کو اپنی قوم کی کوئی کھول کھول کر بتایا کہ دین اسلام ہے کیا. اسلام یعنی سر تسلیم خم کرنا، ہماری اردو کی لینگویج میں اگر بولا جائے تو. اور اس کی بہترین مثال تمام انبیاؤں کی زندگی سے ملتی ہے قرآن میں، جن کو مینشن کیا گیا ہے کہ کیسے تھے انبیاء کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب حکم ہوتا تھا تو اپنی مرضی نہیں، اللہ تعالیٰ ابھی نہیں کریں گے، جب ہی نہیں کریں گے، جب دل چاہے گا کریں گے، یا ابھی یہ مشکل ہے یا پریشانی نہیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بار بار ہم پڑھتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی، ایک سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے بار بار، بلکہ کیا کہتے تھے جب بھی میرے رب نے کہا اذ قال له ربه اسلم، اس کے رب نے جب بھی کہا اپنے آپ کو سپرد کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام یا رب میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، میں نے اپنے آپ کو سپرد کیا. تو ہمارے لیے بھی اپنے آپ کو سپرد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اپنی زندگی میں ہی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں سے ایک ہی فرقہ نجات پائے گا. صحابہ کرام کو بہت فکر لگ گئی، یا رب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا وہ فرقہ ہوگا جو نجات پائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام نے جو بھی عمل کیا. تو ہم دیکھتے ہیں پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے جو آج دین میں نئی نئی بدعت شامل کی گئی ہے. اسی طرح کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ جو قرآن میں کوئی چیز کا ذکر کیا گیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نے آپ کے بعد کوئی ایسی چیز کی ہو اس کو ثواب کی نیت سمجھ کے. تو اس دن کا روزہ جو ہے وہ 14، 15
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مہینے کی 13, 14, 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے، ایام بیت جس کو فل مون کہا جاتا ہے. تو اگر آپ سال بھر یہ روزے رکھتے ہیں اور شعبان کا مہینہ بھی آ گیا مثلاً، تو آپ اس سنت کے مطابق ضرور روزہ رکھیں گے، کیونکہ رمضان کے علاوہ آپ نے 11 مہینے یہ 13, 14, 15 کے روزے رکھے. تو اگر شعبان میں وہ 3 دن آ رہے ہیں تو بے شک آپ رکھیں گے. نیت کیا ہوگی کہ ہم ایام بیت کے روزے رکھ رہے ہیں، تب جا کے ہم کو پورے روزے کا ثواب ملے گا. تو اس کا اور اس کے علاوہ جو ہے، مگر خاص شعبان کے روزے سمجھ کر رکھیں گے کہ یہ فضیلت والا روزہ ہے اور یہ فضیلت والی رات ہے، تو یاد رکھیں کہ اگر اس چیز کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملتا ہے، اگر رکھنے کا ہی شوق ہے تو پورا پہلی شعبان سے لے کے 15 شعبان تک روزہ رکھیں نا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. تو یاد رکھیں کہ جو چیز کا روزے کا یا کسی بھی نیکی کے عمل کا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طریقہ ثابت نہیں ہے تو اس کو روزے کا کیا ثواب ملے گا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو مجھے جو چیز دی گئی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ہے فہو رد، تو وہ کیا ہے؟ ریجیکٹ کر دی جائے گی. انما الاعمال بالنیات، آپ نے ایک خیر کے کام کی نیت ہی ایسی کی کہ جو سنت سے ثابت نہیں ہے، تو اجر کہاں سے ملے گا؟ پھر اسی طرح پیر اور جمعرات کے دنوں کے نامہ اعمال اللہ کے سامنے ان دنوں میں پیش ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 دن میں روزے سے رہوں تاکہ نامہ اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس میں یہ بھی لکھا ہو کہ میں روزے سے ہوں. تو 3 جگہ ثابت ہے کہ نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. نمبر 1، روزانہ 2 وقت جب فرشتے دونوں وقت نماز لے کر جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پیش کرتے ہیں. پھر اسی طرح ہر پیر اور جمعرات کو نامہ عمل پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ ہر ایک کا نامہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں اور اس کو یعنی اس پر نظر کرم کرتے ہیں اور اس کے بارے میں باس پرس کرتے ہیں فرشتوں سے. لیکن 2 لوگ جو آپس میں ناراض ہیں، جب قطع تعلق کر کے رکھے ہیں، سگے رشتے دار ہیں، ان کا نامہ عمل کیا ہے؟ سائیڈ میں رکھ دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے ان کا نامہ عمل دیکھا نہیں جائے گا. پھر تیسرا ملتا ہے کہ شعبان کے پورے مہینہ ہے کہ جس میں یعنی نامہ عمل پیش کیے جاتے ہیں. اس مہینے میں بھی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یعنی بتایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. اس رات کو لوگوں کے ہاں یہ بھی ایک بدعت کے روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں، لہٰذا ان کے لیے حلوہ بنا کر اور ان کی پسند کے کھانے بنا کر ان کو ثواب پہنچایا جائے. تو سوچنے کی بات ہے کہ جو چلا گیا وہ واپس آ سکتے نہیں، ان کی تو برزخ کی زندگی ہے. برزخ یعنی ابھی قیامت آنے سے پہلے ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ ان کی روحوں کو رکھا گیا ہے. سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برزخ لا یبغیان، اس میں سورہ رحمان میں بھی ہے. اب اگر ان کی روحیں علیین میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ علیین اور سجین سورہ مطففین میں، تو اگر نیکوکاروں کی روحیں علیین میں ہیں بالفرض، تو جو نیکوکار لوگوں کی روحیں جمع کرنے کا ایک دفتر ہے یا جگہ ہے، تو وہ جنت کی نعمتوں سے خوش ہو رہے ہیں. ان کو ہماری دنیا کے حلوے مانڈے اور ہماری دنیا کی نعمتوں سے کیا لینا دینا، اور کیا چیز ثبوت ملتا ہے کہ ان کو پہنچے گا. اور اگر وہ گناہگار روح تھی تو وہ سجین میں ڈال دی گئی ہے، تو ایسے تکلیف کے وقت ان کو جو عذاب کی شکل میں خبر میں دیا جا رہا ہوگا تو کیا ان کو کھانے پینے کی چیزیں اچھی لگیں گی؟ پھر جو لوگ یہ سب نہیں کرتے ان پر طنز کر کے بھی گناہگار بنتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اس طرح کی باتیں. تو شوق سے کیجیے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے ایسا کوئی عمل کیا ہے تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ان سب سے بڑھ کر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کی بیویاں، 3 بیٹیاں اور صحابہ کرام بہت سارے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مبارک اگر عمل تھا تو کیسے بھول گئے کہ ہر سال شعبان میں ان سب کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب عمل سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر روزہ رکھنا ہی ہے تو روزہ بے شک اس مہینے میں رکھے، پھر جمعرات کے روزے رکھے، ایام بیض آج سے شروع ہوا ہے 13، 14، 15 اس دن کے روزے رکھے.
اس سے بھی زیادہ ضروری جو ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ایک تیاری یہ بھی کہ قضا روزے مردوں میں سے یا عورتوں میں سے تو چھوٹ ہی جاتے ہیں، تو اس کی فکر کرنا چاہیے. وہ سالہ سال ہو گئے اور ہمارے وہ قضا روزے ہمارے سر پر موجود ہیں قرض کے طور پر، اور ہم اس کو چھوڑ کر ہم کیا کرتے ہیں، دوسری چیزوں میں پڑے ہوئے. تو اس مہینے میں اگر وقت ہے تو وقت کیا ضروری ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم سارا سال اپنے رمضان کے روزے کی قضا نہیں کر پاتی تھی، یہاں تک کہ شعبان میں ہم اس کو پورا کر لیتی تھی. تو پوچھا گیا کہ مطلب یہ کہ کیا وجہ ہے، تو علماؤں کا کہنا ہے کہ چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل روزہ کیا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھنا ہے، تو آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سال دیکھتی تھی کہ پتہ نہیں میں روزے سے ہوں اور میری ضرورت نہ پڑ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے میں روزہ نہیں رکھتی تھی، سوائے کہ جب آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے تو میں بھی رکھتی تھی. تو آپ کثرت سے اس مہینے میں جب روزے رکھتے تھے تو میں اپنی قضا روزے پورے کر لیا کرتی تھی. تو ہمارے لیے بھی یہ غنیمت والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم کو زندگی کی مہلت دی ہے کہ ہم اپنا قرض ادا کریں، کیونکہ یہ قرض روزہ جو قضا ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ اگر ہم انتقال کر جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ جیسے دنیا سے چلے گئے، اگر ان پر روزے باقی تھے تو ہم پر ذمہ داری آتی ہے کہ ہم ان کے روزے پورے کریں، کیونکہ ایک طرح سے قرض ہے ان کے اوپر. تو اسی لیے جتنے اپنے روزے باقی ہیں اس کو لکھ کر رکھیں، اپنی زندگی میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں ہے تو کم از کم گھر والوں میں سے کسی کو بھی، بیٹی ہے بیٹا ہے کوئی بھی ہے، وہ یہ چیز بتا کر جائیں کہ دیکھو میرے اوپر اتنا روزہ میں نے کوشش تو کی لیکن میں پورا نہیں کر پائی اور میرے اوپر اتنے روزے باقی تھے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے کہ اس رات میں ایک من گھڑت حدیث اور بیان کی جاتی ہے کہ اس رات کے بارے میں کہ 15ویں شعبان کی رات کو 12 رکعت اس طرح پڑھنا کہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد 30 مرتبہ، تو وہ نہیں مرے گا، یعنی ایسا پڑھنے والا نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھے. تو یہ امپاسبل ہے کہ کوئی یعنی جنت کو دنیا میں دیکھ سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایسی جگہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کوئی یعنی دل یا دماغ اس کا تصور کر سکتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی آپ لوگوں کے پاس بھی پرچے آتے ہوں گے یا ایسے اسٹیٹس آتے ہوں گے یا وہ کرنے کے لیے آتے ہوں گے. تو یہی چیز دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو کرنے کے لیے کام کیا ہمارے پاس نیکیوں کے کاموں کی کمی ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ کون سی ایسی نیکی کے کام ہم کر سکتے ہیں کہ نیکی کے ایک ایک عمل، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی معمولی اور حقیر نہ سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کہ لوگوں کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. پھر اسی طرح الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، یعنی اچھی بات کسی کو کہنا یہ بھی صدقہ ہے. رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی صدقہ ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کوئی بھی پڑوسن اپنے پڑوسی کو حقیر نہ جانے، یعنی شرمندہ. حقیر جاننا یعنی نہیں ان کو کوئی کمتر سمجھ رہے ہیں، حقیر جاننا یہ کہ مثلا ہم لوگ کوئی چیز بناتے ہیں، اب اتنی تھوڑی سی میں اس کو دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا مثال دی ہے کہ اگر تمہارے وہاں مثلا گوشت کا سالن بنائے، کھر پڑی ہے نا، کھر جو بکرے کی پائے میں ہوتی ہے، اگر وہ بھی دے سکو تو اپنے پڑوسی یعنی اس کو بھی حقیر مت سمجھو. پھر جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ڈول میں اپنے برتن سے پانی ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے. مثلا یہ کہ پہلے کے زمانے میں لوگ کنویں پر جاتے تھے، پانی کے ڈول بھر کے پانی بھرتے تھے. اب اس نے ایک شخص گیا اور وہ پانی بھرنے کے بعد کوئی دوسرا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ لے لو یہ پانی ہے، یہ لے لو، میں دوسرا لے لیتا ہوں. تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی صدقے کے اس میں شمار ہوئی ہے. تو یہ مہینہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جو اگلے مبارک مہینہ آنے سے پہلے اس مہینے کے استقبال کے طور پر اپنے نفس کو نیکیوں کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے. مثال کے طور پر ہمارے گھر یعنی جیسے ہم لوگوں نے دیکھا ابھی کہ کوئی معزز مہمان آئے تو اس کو کس طرح ویلکم کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کو یہ یعنی اس کا وہ اس کے لیے کیا کیا تیاریاں کی جاتی ہے. تو یہ ہمارے لیے تیاریوں کا مہینہ ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کچھ ایسے تاریخی واقعات ہوئے ہیں جس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے. بس ہم کو کیا بتایا جاتا ہے؟ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت.
اور اس کے بارے میں بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس بارے میں وہ کرتے ہیں کہ من گھڑت اور جھوٹی حدیثیں اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی حدیثوں کو بالکل بھی یعنی بڑے آرام سے فضیلت کے طور پر بیان کرتے ہیں، جبکہ کیا کہا گیا ہے کہ موضوع حدیث فضیلت بیان کرنے کے اعتبار سے بھی اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی منع کیا گیا ہے نا، کہ وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کچھ ایسے تاریخی واقعات ہوئے ہیں۔ نمبر 1، قبلہ جو تبدیل ہوا تھا، جس کا ذکر دوسرے پارے کے شروع میں ہے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے، مگر کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا۔ اب مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے حکم آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 15 شعبان کو حکم بھیجا، جیسے اس میں ہے نا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اور وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ یہ ساری آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اس دن حکم ہوا قبلے کی تحویل کا، یعنی تبدیل کیا جائے، اب بیت المقدس کی طرف سے منہ کر کے گھما کر کہاں نماز پڑھی جائے گی؟ کعبے کی طرف، اور آج بھی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم موجود ہے۔ دوسرا شعبان کے مہینے میں سن 2 ہجری میں روزوں کا حکم، یعنی رمضان کے روزوں کا حکم 25 شعبان کو ہوا۔ اب آگے جو مہینہ آ رہا ہے اس میں روزے فرض کیے گئے، یعنی جو 2 ہجری میں روزہ فرض کیا گیا رمضان کا، اس کا حکم کب آ گیا تھا؟ 25 شعبان کو، اور باقاعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب 2 ہجری سے، یعنی 2 ہجری کا تو ذکر نہیں آتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیلنڈر بنا، لیکن بعد میں یہ چیز کی تاریخ لکھی گئی کہ رمضان کے روزے 2 ہجری میں، لیکن اس کا حکم کب آ چکا تھا؟ 25 شعبان کو۔ پھر اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعبان کے مہینے میں ہوا، سن 3 ہجری میں۔ پھر اسی طرح حضرت حفصہ کی وفات بھی شعبان کے مہینے میں ہوئی، سن 45 ہجری میں۔ پھر اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے تھے، وہ بھی شعبان کی 5 تاریخ کو ہجرت کے یعنی 4تھے سال پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر ایک معروف جنگ جس کو بنو مستلق کہتے ہیں، اس جنگ کی واپسی پر عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے کے دوران نماز کا حکم ہوا اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم ہوا۔ یہ حکم آیا سن 5 ہجری میں، شعبان کے مہینے میں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا شعبان کے مہینے میں، سن 9 ہجری میں۔ تو یہ ساری چیزیں نہ ہم کو کبھی بیان کی جاتی ہے، نہ کہیں فضیلت کے طور پر ہم کو ملتا ہے تو خالی بس یہی ساری چیزیں کہ اس رات کی فضیلت ہے، ایک بڑی تعداد اس عمل کو کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یعنی جو صحیح ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے لوگ، تو دین میں عمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت سارے لوگ نہیں چاہیے، کیونکہ بہت سارے کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، بہت سارے ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ تو ان کی کثرت دیکھ کر ہم کو یہ نہیں کہ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں تو کیا وہ غلط ہیں، اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہم صحیح ہیں۔ تو صحیح اور غلط کا جو کسوٹی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دی ہے۔ میں تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہ ہے قرآن اور ایک میری سنت۔ تو یہ ہم لوگوں کو بتا دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہر سال ہم یہی کر رہے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں بدعتوں کو بھیج رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو اس کو دھوئیں گے کب؟ اس کی صفائی کب ہوگی؟ کب ہم اللہ سے توبہ کریں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے سورہ ملک میں بتا دیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ برکتوں والی ہے وہ ذات جو ہر چیز کی مالک بادشاہ ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ عمل نہیں چاہیے،
فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ، کہ بہتر عمل وہ ہے جو چاہے کہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی ہو، اور ہمیشگی بھی ہو اور اس کا ثبوت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتا ہو، یا قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے اور اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھیجا ہے، تاکہ یہ ایسا مبلغ اور داعی بنے کہ اس کی پوری زندگی دعوت والی زندگی ہے۔ پھر اس انسان کی زندگی میں پیدائش سے لے کر اس کی موت تک ایسے مراحل اور مواقع آتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے تو ان مراحل اور ان موقعوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، جیسے کہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم لوگوں کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا، اور پھر تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک دن، یہ سب ہمارے لیے روزانہ کئی مواقع ہم کو فراہم کرتا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، اپنی اصلاح کریں اور سچی توبہ کر لیں، لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی زندگی کے ان فرصت و غنیمت والے اوقات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 کیا ہے کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے، کیونکہ کتنے ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں موجود تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو ہیں تو دنیا میں لیکن اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ نیکی کے خیر کے کام کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جیسے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ ہم مر چکے تھے رات کی نیند میں، لیکن اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو دوبارہ زندگی دی۔ تو ہر روز جو یہ زندگی کا لمحہ ملا ہے نا، اس کو غنیمت جان کر اس سے پہلے ایسے خیر کے کام جمع کر لیں اپنے نامہ اعمال میں، کہ اس مہینے میں جب نامہ اعمال پیش ہو تو زیادہ سے زیادہ کثرت سے ہمارے لیے صدقات، زیادہ سے زیادہ نوافل، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ فرائض، زیادہ سے زیادہ دعائیں، یہ ساری چیزیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحت اور عافیت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، کہ کل تک تم صحت یاب تھے۔ آج کتنے ہیں ایسے کہ جو بستر پر ہیں اور ان کو کوئی یعنی اپنے ہاتھ سے خود کھانا بھی نہیں کھا سکتے، اپنے ہاتھ سے کوئی قضائے حاجت بھی نہیں کر سکتے، ہر چیز کے محتاج ہو چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بھی ہے نا، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت بھی دی ہے اور اس قابل بھی رکھا ہے کہ میں بہت سارے خیر کے کام کر سکتی ہوں، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے اور میں پچھتا کر رہ جاؤں کہ کاش کہ میں نے یہ خیر کا کام کیا ہوتا۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی فرصت کو اپنے مشغول ہو جانے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی آج اگر تم کو وقت ہے، چاہے تمہارے پاس 10 منٹ ہے، اللہ کی تسبیح کر لو، آدھا گھنٹہ ہے قرآن کی تلاوت کر لو، ایک دن ہے روزہ رکھ لو، یا جو بھی خیر کے کام ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، مریض کی عیادت کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں آج تمہارے لیے، اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ اور جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدیث سے قدسی ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو میرے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرے گا، یعنی میری عبادت کے لیے تیرے پاس وقت نہیں نکالے گا اور اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو ایسا مشغول کر دوں گا کہ پھر تو اگر چاہے گا بھی تو میری طرف نہیں آ سکتا۔ تو آج کتنے ہیں کہ دیکھو ان لوگ ان کی زندگی کا تکیہ کلام کیا بن گیا ہے، ہم کو تو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی، ہم کہاں سے نماز پڑھیں گے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، آفس والے ٹائم نہیں دیتے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ساری چیز دنیا دنیا دنیا۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم یہ کہہ سکیں گے یار اب مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ میں نماز پڑھتا، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ میں روزے رکھ سکتا تھا؟ تو آج جو ہم کو فرصت ملی ہے کہ ہم خیر کے کام، نیکی کے کام، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ نیکیاں آپ کے پاس چل کر آئیں گی، بلکہ ہم کو خود آگے بڑھ کر نیکیوں کو ڈھونڈنا ہوگا کہ کون سے میں ایسے کام کروں جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور نیت کو بھی خالص کرنا پڑے گا۔ یہ ساری ٹریننگ ہے یہ مہینے میں، اگلا مبارک مہینہ آنے کی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جب تندرست ہے، روزہ رکھنے کی طاقت و قوت ہے، بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، مال کما کر اپنے ہاتھ سے خرچ کر سکتے ہیں،
اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تو اب اولادوں کے محتاج، یا جو کچھ کمایا اس کے ذریعے سے، یا نیکیاں نہیں کر سکتے، زیادہ چل کر مسجد کی طرف نہیں جا سکتے، اور وہ صرف تو کتنی مجبوری کی حالت ہو گئی ہے. تو آج موقع ملا ہے کہ اپنے جسم میں ہمت اور طاقت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، تو اس سے کیا ہے فائدہ اٹھانا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر مالدار رکھا ہے تو کل کو غربت بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو دن ہے نا یہ ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں. کوئی آج امیر ہے تو اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھے کہ وہ ہمیشہ کے ہمیشہ امیر رہے گا. ایک کے بارے میں جاننے ابھی کسی نے ذکر کیا کہ اتنا کروڑ پتی تھے کہ بے شمار ان کے پاس دولت تھی، لوگوں کو زکاتیں دیتے تھے اور اتنی مدد کرتے تھے اور اتنا وہ خیر کا کام کرتے تھے، اتنا سب کچھ کرتے تھے. اللہ علم ان کے ساتھ کیا ہوا کہ جو گھر کا مالک ہے وہ پیرالائزڈ ہو گیا، جو ایک بچہ کمانے والا تھا اس کا انتقال ہو گیا کسی بیماری میں، اب وہ بیوہ یعنی بیوہ بہو بھی ہے، اس کے 3 بچے بھی ہیں. پھر اسی طرح ایک لڑکی کی شادی کر کے دی، 6 مہینے ہوا اس کا خلا ہو گیا، وہ آ کے بیٹھی ہوئی ہے. پھر اسی طرح ایک چھوٹا لڑکا تھا، وہ کسی اس میں جل گیا کہ کیا ہوا، اب اس کی حالت یہ ہے کہ بس اتنا کما پاتا ہے کہ وہ خود اپنا خرچہ کرے. تو یہ آج حالت یہ ہوگی کہ کل کو دینے والے آج کیا ہے، آج ان کو ضرورت ہے کہ ان کی کوئی مدد کی جائے، ان کے میڈیکل کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، ان کے لیے. تو یہ چیز کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلے ہی بتا دیا کہ اپنے یعنی مالداری سے پہلے، غریبی سے، فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو. آج ہے تو آج تم کو موقع ہے، کل کو اگر نہیں ہوگا تو تم سے سوال بھی نہیں ہوگا کہ تم غریبوں مسکینوں کی مدد کیوں نہیں کرتے. لیکن آج ہمارے پاس ہے اور ہم نہیں اپنے مال کو اپنے لیے خالی مخصوص کرتے ہیں، اپنے اوپر ہی خرچ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کی مدد نہیں کرتے، تو کل کو اس مال کے لیے ضرور سوال کیا جائے گا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تک یہ 4 چیزوں کا جواب انسان نہیں دے گا، اس کے قدم کو، جیسے ہوتا ہے نا کوئی پلر زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے کہ وہ ہل نہیں سکتا، اسی طرح لوگوں کے پیروں کو گاڑ دیا جائے گا قیامت کے دن، جب تک کہ وہ 4 باتوں کا جواب دے دیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو عمر دی تھی اس کو کہاں گزارے. اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری عمریں کہاں گزری اور کتنا کتنا ہم نے اس میں جو عمر ملی تھی اس میں کتنا اللہ کی رضا کے کام کیے اور کتنے گناہ کے کام کیے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یعنی مال کے کمانے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اسی طرح جو علم دیا تھا اس سے کتنا خود پر اس پر عمل کیا اور کتنا لوگوں تک پہنچایا، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. پھر زندگی جو ملی تھی اس زندگی کو تم نے کتنا غنیمت جانا اور کتنا وہ کیا. تو یہ ساری چیزیں، تو آج ہم زندہ ہیں، اگر سچے دل سے توبہ کر لیں تو یہ توبہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کروا سکتی ہے. آج ہم زندہ ہیں تو نیکی کا کوئی بھی کام کر کے اپنے خالق و مالک کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آج ہم اپنی زندگی میں چند لمحات میں ایسی عظیم اور بھاری اجر و ثواب والی نیکیاں کما سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جانے کے بعد ہماری فلاح و نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. لیکن موت کے بعد کی لامحدود زندگی، یعنی یہ زندگی کتنی ملی ہے، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، بہت ملی تو 100 سال، اس سے پہلے بھی. آج کے دور میں تو ینگ جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کا انتقال ہو رہا ہے، تو یہ کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی 60 سال جیے گا، یا جتنا بھی جو ملا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. تو یہاں پر یہی ہے کہ سوائے نیکیوں کے جو صدقہ جاریہ والی نیکیاں ہیں وہ اس کے لیے جاری ہوگی، اور وہ کب کرنا ہے، وہ اپنی زندگی میں فراغت کے وقت، فرصت کے وقت اور اپنی طاقت کے وقت کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنت کے بارے میں فرمایا تھا کہ کیا ہے فجر کی 2 رکعت کی فضیلت. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر. خالی 2 رکعت، سوچ لو باقی نیکیاں کتنی باری ہوں گی. خالی 2 رکعت فجر کی روزانہ اس نیت سے پڑھنا شروع کیجیے کہ یہ ایسی نیکی ہے کہ جو دنیا و مافیہ سے بھی بہتر ہے. کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ 2 رکعت جو سنت ہے فجر کی وہ دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے.
اسی طرح ایک موقع پر فرمایا کہ اس قبر والے کے لیے 2 رکعت نفل تم لوگوں کی دنیا سے بہتر ہے. یعنی قبر کی طرف ایک اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر والے کے لیے 2 رکعت نفل آج اس کو جو اجر بتایا جا رہا ہے وہ تم لوگوں کی دنیا سے بھی بہتر ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ سبحان اللہ الحمدللہ والے مختصر ترین جملوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پڑھنے سے نیکیوں کا پلڑا صرف بھاری ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ جملہ نیکیوں کے پلڑے کو بھی بھر دیتا ہے. لہٰذا اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. ایمان و یقین کے بعد سب سے بڑی دولت صحت و عافیت ہے. ہم صحت مند ہیں تو عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اگر بیماری آ گئی تو انسان بستر پر پڑا رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. لہٰذا آج کی جو تندرستی کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کر کے اپنے لیے ایک ذخیرہ بنانا ہے. آج ہم فارغ ہیں، ہمارے پاس فرصت کے لمحات ہیں، تو ان لمحات کو اللہ کی یاد میں گزار کر قیمتی بنانا ہے. اپنے وقت کو دین سیکھنے اور سکھانے اور مخلوق کی خدمت و مدد کے لیے استعمال کرنا ہے. وگرنہ ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ تم اتنے مشغول کر دیے جاؤ گے کہ چاہنے کے باوجود بھی تم کچھ نہیں کر سکو گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ڈھیل دیتے ہیں نا، دیکھتا ہوں میرا بندہ توبہ کرے گا، میری طرف آ جائے گا تو ٹھیک ہے اس کے لیے، اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر اس کو غفلت میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو مشغولیت میں ڈال دیتے ہیں ایک سزا کے طور پر. تو اللہ نہ کرے کہ ایسی سزا ہم پر آئے. لہٰذا آج موقع ہے اپنے اوقات کو صحیح استعمال میں لانا ہے. جوانی بھی ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ بڑھاپے کے آ جانے کے بعد انسان کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے اور مکمل یعنی اتنی چستی کے ساتھ عبادت نہیں کر پاتا. لہٰذا اے امت کے یعنی ہم سارے امتیوں کے خطاب ہے کہ اپنی جوانی کو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں لگا دیں، تاکہ کل ہمارا جب بڑھاپا ہو تو انجام بخیر ہو. جیسے کہ امام ذہبی نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑھاپے کے باوجود صحت مند اور توانا تھے اور بہت خوشحال تھے. لوگوں نے جب ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ بڑھاپے میں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، لاغر ہو جاتے ہیں، اور آپ ایسی حالت میں بھی صحت مند بھی ہیں، چکو چوبند بھی ہیں اور خوشحال بھی ہیں. تو جواب میں فرمایا ہم نے جوانی کے زمانے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا تو اللہ نے بڑھاپے میں ہماری لاج رکھ لی. جواب میں انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء بدن کمزور پڑ جاتے ہیں اور پورے بدن میں کمزوری اور ضعف طاری ہو جاتا ہے. لہٰذا اپنی جوانی میں بھرپور عبادت کی جائے. جیسے کہ کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ بڑھاپا زور پہ آیا ہوئے بے دست و پا اکبر، ستایا ہم کو پیری نے بڑھاپے میں جواں ہو کر. اس حدیث مبارکہ میں جو 5 چیزوں پہلے سے غنیمت فرمائی ہے کہ اپنی مالداری کو غربت و فقر سے پہلے غنیمت جانو. آج اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے ہم کو تو اسے اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرو اور اپنے لیے آخرت کا بہترین ذخیرہ بنانا ہے. کہ آج صدقہ کرنے والے اور مستحق مسلمانوں کی مالی مدد کرنے والے کل قیامت کے 50,000 سال کے برابر کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جا کھڑے ہوں گے. یعنی وہ دن، اس دن بالکل ریلیکس، جب لوگ یہاں وہاں دوڑ رہے ہوں گے، کہیں تھوڑا سا شیڈ مل جائے کہ ہم وہاں پر جا کر کھڑے ہو جائیں، لیکن کہیں بھی لا ذل الا ذلک کا، یعنی نہیں کوئی سایہ ہوگا سوائے کہ وہ سایہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو آج موقع ہے کہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے رضا و خوشنودی کے کام کریں. اسی طرح دنیا کی زندگی میں ہر مسلمان کو اس کے درجہ عمل اور بلکہ اس کی استطاعت اور طاقت کے مطابق ضرور آزمایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی استطاعت و طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے. جیسا کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 226 میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. سورہ طلاق آیت نمبر 6 میں بھی یہی آیت آئی ہے. تو یہ یاد رکھے کہ زندگی ایک امتحان ہے. اس میں کسی نہ کسی ذریعے سے، کبھی مال سے، کبھی جان سے، کبھی اولاد سے، کبھی وقت کے حالات سے، کبھی اس سے آزمایا جائے گا. اور بیماری کی وجہ سے نامہ عمل میں مسلسل نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یعنی کوئی بیمار ہے تو یہ نہیں سمجھے کہ میری بیماری کیوں نہیں دھل رہی ہے. تو قرآنی آیات اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ بیماری سے گناہ دھلتے ہیں اور معاف ہوتے ہیں، بیماری سے درجات بلند ہوتے ہیں. اور بیماری کی وجہ سے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بشرط یہ کہ یہ بیمار مسلمان اپنی اس بیماری میں صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے اور کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرے.
بیماری میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا بیمار کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، اور ہر لمحہ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ بیماری کی حالت میں پڑھی جانے والی دعا میں ایک اہم ترین دعا ہے جو عظیم بشارت والی دعا ہے، یعنی بیماری بھی ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں سنت کے طریقے پر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ بھی اجر و ثواب میں بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ تو اس میں بڑی خوشخبری دی گئی ہے اس دعا میں، کہ اس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اپنی بیماری میں اس دعا کو پڑھا، اگر اس بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے تو اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ جیسے من قال لا الہ الا اللہ اللہ اکبر صدقہ، یعنی جس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اس جملے کی تصدیق فرماتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ میں ہی معبود برحق ہوں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ پھر جب بندہ یوں کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور میں ایک ہوں اور تنہا ہوں۔ پھر جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں ہی معبود حقیقی ہوں اور اکیلا ہوں اور تنہا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور تمام بادشاہتیں میرے لیے اور تمام تعریفیں میرے لیے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کون حفاظت و حمایت کرنے والا ہے اور کون قوت و طاقت دینے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اپنی بیماری میں اس دعا کو پڑھا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ تو دعا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ چیزیں ہم یہاں پر کیوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم غفلت سے ہیں۔ اسی طرح کثرت سے درود شریف یہ پڑھنا، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بتائی جا رہی ہے کہ نامہ اعمال جب ہمارے پیش کیے جائیں گے اس مہینے میں تو یہ نیکیاں ہماری یعنی بھر کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے انسان کو ہدایت اور نیکی کی توفیق ملتی ہے، پھر اسی رب کریم کا کرم ہے تو یہ انسان خیر اور بھلائی والے راستے پر چلتا رہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و احسان کی وجہ سے انسان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر انسان کا خاتمہ دیکھا جاتا ہے اور خاتمے پر ہی اس انسان کی نجات و فلاح کا دار و مدار ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بخواتیمہا، تمام اعمال کا دار و مدار اور تمام اعمال کا اصل تو خاتمہ ہے، یعنی خاتمہ کیسا ہوا جس کا اس کے مطابق اس کی اگلی زندگی کا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ تمام صحابہ کرام اور سلف صالحین اور بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے پوری زندگی اپنے لیے حسن خاتمہ کی یہ دعا کی ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اللہ مرزقنا الاخلاص و حسن الختام۔ اکثر نے یہ دعا کی کہ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلک وجل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کا شہید بنانا اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں عطا فرمانا۔ ہر مسلمان کی زندگی کا انتہائی مقصود یہی شہادت اور حسن خاتمہ ہے، لیکن بہت کم مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ درود شریف کی کثرت سے یہ اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے کہ ایسے مسلمان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور پھر یہ دعا پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم انزلہ مقعد المقرب عندک یوم القیامہ وجبت لہ شفاعتی، کہ اے اللہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنا سب سے قریبی و بلند مقام نصیب فرمانا، جو کہ ہم ہر اذان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ نیکی کا عمل کیا ہے ہمارے لیے کہ یعنی دن بھر میں 5 وقت ہم کو اس کا موقع ملتا ہے نا، لیکن ہم اس کو غنیمت نہیں سمجھتے اور ہم غفلت میں ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہلکی پھلکی جو نیکیاں ہیں جس کی ٹریننگ ہم کو اس مہینے میں کرنا ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی جیسے کہ قرآن کے متعدد مقامات پر واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا لفظ آتا ہے، تو نماز اور صدقہ و زکوٰۃ دونوں اہم ترین عبادت ہیں،
اور قرب الہی کا ذریعہ ہے، دل کا تزکیہ اور حقیقی تقویٰ کا حصول اور بدن اور مال دونوں کی قربانی کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ سبب یہی نماز اور انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ہم یہ چیزیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ جو سوال کرتے ہیں اچھا اس میں یہ بولتے ہیں یہ نہیں کرو، راتوں کو جاگنا نہیں، رات کو روز جاگو، کس نے منع کیا ہے؟ رات کا جاگنا منع نہیں ہے، اس چیز کا اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں۔ راتوں کو جاگنا منع نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے، فضیلت والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز رات کو آسمان دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے اپنی مغفرت مانگے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی جو اپنی حاجت میرے آگے بیان کرے کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں؟ ہے جو کوئی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو وہ اپنی پریشانی دور کرنے کی دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، اس کی پریشانی کو دور کروں؟ تو یہ ہر روز ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان، فرض نماز کے بعد جو افضل نماز ہے تہجد کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نہیں چھوڑے تھے اور ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ آپ کے اوپر تو وہ فرض تھی، ہمارے لیے نفل ہے کہ ہماری چوائس دی گئی، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، پڑھیں تو نہیں پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھیں گے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو یہ چیز دماغ میں نہیں کہ منع کیا جا رہا ہے راتوں کو، نہیں، راتوں کو بے شک جاگے، لیکن ایک مخصوص رات کو ایک عبادت کا دن سمجھ کر، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پورا سال ہے، تو سارا سال ثواب کمائے نا بجائے یہ کرنے کے۔ تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا ایک بدل دے رہے ہیں، نعم البدل جیسے بولا جاتا ہے نا، کوئی چیز نہیں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، تو ایسے خیر کے کام کرنا ہے، اور ایسے خیر کے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس مہینے میں تیاری کرنا ہے۔ سارا سال تو ہم کچھ نہ کچھ الحمدللہ کرتے ہی رہتے ہیں نا، صدقہ بھی کرتے ہیں، نوافل نمازی پہ پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ اس مہینے میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں، تو صرف روزہ تو نہیں، باقی کے تو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن ہم کو کرنے کے کام کیا ہے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کیوں پڑھ رہے ہیں کہ جس کا جو ثواب بھی بے حساب ہے، اور جو ہمارے اعمال کو بھرنے والی چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم جان رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام صاحب اکثر و بیشتر نماز کے لیے مسجد جاتے ہوئے اور خصوصاً جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہوئے گھر میں موجود اشیاء مثلا کھانا، آٹا یا نقد رقم لے لیتے تھے اور راستے میں اسے صدقہ کر دیتے تھے، اور اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے کہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مناجات سے قبل صدقہ کیا کرو۔ جب ایمان والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کہنے سے قبل صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو بدرجہ اولا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات والی جو ہے وہ بعد میں منسوخ کر دی گئی۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس جانے سے پہلے، آپ سے باتیں کرنے سے پہلے صدقے کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تو بہت زیادہ حق ہے کہ اس کی بارگاہ میں مناجات سے قبل صدقہ پیش کیا جائے۔ تو میں جب اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے میں کیا پسند کرتا ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کروں۔ امام ابن کثیر اور بعض دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے حکم کے منسوخ ہونے سے قبل صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کیا، جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مجادلہ کی تو سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں یہ آیت وہ آیت ہے جس پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا اور نہ میرے بعد کوئی عمل کر سکے گا۔ میرے پاس ایک دینار تھا جسے میں نے 10 درہموں میں تبدیل کرا لیا، چھٹا کرایا، پھر جب بھی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتا ان میں سے 1 درہم صدقہ کر دیتا، اور اسی طرح میں نے اس آیت پر عمل کیا، پھر بعد میں اس آیت کا یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اسی طرح اس آیت کے حکم پر عمل کرنے والا میں اکیلا منفرد رہا۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے بارے میں ان کے شاگرد اور مشہور امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ رات کا بیشتر حصہ خلوت میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور اس کی بارگاہ میں آویزاری میں گزارنے کے باوجود فجر کی نماز کے بعد تقریباً نصف النہار تک ذکر و فکر میں مشغول رہتے اور فرماتے کہ یہ میرا صبح کا ناشتہ ہے۔ یعنی ان کے لیے اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے، ان کے لیے جیسے پیٹ بھرنا اس کے جیسا لگتا تھا کہ یہ میرا صبح کا ناشتہ ہے، یہ نہ ہو تو میری قوت زائل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ امام ابن قیم مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ میں صرف سستانے کے وقت ذکر ترک کرتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ دوسرے وقت کے لیے تیار ہو جاؤں۔ یعنی سونا بھی عبادت کب ہے
کہ جب اس نیت سے سویا جائے کہ ہم فریش ہو کر اٹھیں گے مثلاً فجر میں یا فجر سے پہلے اور اللہ کی اچھے سے عبادت کر سکیں گے. پھر یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث کا ورد بکثرت آپ کی زبان پر جاری رہتا تھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یعنی 40 مرتبہ ان کلمات کا دائمی ورد دل کو زندہ رکھنے اور اسے روحانی موت سے بچانے کا ایک اکثیر نسخہ ہے. لیکن یہ امام ابن قیم کا قول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. لیکن اگر کوئی اس میں یہ چیز کی فضیلت ہے یا کوئی وہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر لوگ ان فضیلت کو کرنے میں اتنے لگ جاتے ہیں کہ فرض نمازوں کو پھر ڈیلے کرتے ہیں. تو اگر ایسا خطرہ ہو تو بہتر ہے کہ وہ عمل کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر اسی طرح اپنی حیثیت تو استطاعت کے مطابق صدقہ کرتے رہنا ایک عظیم نیکی اور بڑے اجر و ثواب والا عمل اور آسان نیکیوں میں سے ہے کہ جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق یہ نیکی انجام دیجیے تاکہ مستقل اور مسلسل اجر و ثواب والا سلسلہ جاری رہے اور نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں. ایک مشہور تابعی ہیں ابو الخیر مرسد، جن کے بارے میں ایک اور تابعی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو الخیر کو ہمیشہ دیکھا کہ وہ جب بھی وہ نماز ادا کرنے مسجد جاتے تو ان کی آستین جیب میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کے لیے ضرور دیکھتا، کبھی نقد رقم، کبھی روٹی اور کبھی گندم، یہاں تک کہ کبھی کبھی پیاز بھی لے آتے تھے. میں نے ایک بار کہا کہ اے ابو الخیر، ان چیزوں کی وجہ سے تو آپ کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے. تو مجھ سے فرمایا کہ اے ابو حبیب کے بیٹے، میں گھر میں جو کچھ بھی پاتا ہوں صدقہ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک صحابی سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. یعنی ان لوگوں کو کتنی آخرت کا یقین تھا نا. آج ہم کو یقین ہے، ہم جانتے تو ہیں آخرت کہ ہم کو جانا ہے دنیا سے اور ہم کو وہاں پر اجر و ثواب مل رہا ہے وہ، لیکن ان لوگوں کا عمل کیسا ہوتا تھا کہ باقاعدہ یقین کے ساتھ کہ ہاں اس دن ہم کو صدقے کا سایہ ملے گا، اس لیے ہم کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرتے ہیں. سورہ فاتر کی ایک آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ظاہری اور پوشیدہ دونوں طریقوں پر خرچ کرتے ہیں، انہی کی یہ تجارت ایسی تجارت ہے جو ہمیشہ فائدہ والی تجارت ہے. اس آیت مبارکہ میں تلاوت و نماز کے ساتھ مال خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے، جو ہمیں رغبت دلا رہی ہے کہ ہم اپنا مال خرچ کریں اور اس نیکی پر عمل کریں. یعنی دنیا میں لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ بزنس میں پیسہ کہاں لگاتے ہیں؟ ایسی بیکار جگہ لگا دیتے ہیں، ایسی جگہ لگاتے ہیں جہاں سے ان کو پورا مکمل منافع ملنے کا وہ ہو، جہاں لاس نہیں ہو یا بالکل یا تو بالکل کم ہو یا بالکل نہیں ہو. تو یہ تو دنیا کی تجارت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بزنس ہے وہ کیسا ہے کہ یہاں دو اور وہاں بڑھ چڑھ کر لو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. تو یہ مہینہ دراصل رمضان کے مہینے میں تو صدقے کی افضل اہمیت ہے، اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کی ٹریننگ پورا سال ہونا چاہیے. جب ایک چیز کی کسی کو جیسے مثلا کوئی چیز کی ہم کو روٹین میں عادت ہوتی ہے، کوئی دعا پڑھنے کی یا کوئی بھی خیر کا عمل کرنے کی، تو اب جب اس کو زیادہ کرنا پڑ رہا ہے تو ہم کو بھاری نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نفس کو اس کی عادت ہے. اسی طرح اگر سارا سال 11 مہینے ہم کو اس چیز کی عادت ہوگی تو اس مہینے میں ہم اس مبارک مہینے کی عظمت و فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس سے زیادہ نیکیاں کریں گے. پھر اسی طرح نیکیوں اور اجر و ثواب والا موسم ہے یہ. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر خصوصی انعام اور خاص لطف و کرم ہے کہ ان کو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ایسے اوقات عطا فرماتے کہ ان اوقات میں تھوڑی سی عبادت بھی ان کی مغفرت و نجات کا سبب و ذریعہ بن جاتی ہے. رمضان مبارک کے بعد اب یہ مبارک مہینے ہے کہ اشہر الحرم، جیسے ہم لوگوں نے اس سے پہلے گزار چکے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب پچھلے مہینے. تو یہ موسم بہار کیا ہے کہ جس میں نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے. پھر اسی طرح رجب اور رمضان کے مبارک مہینے کے بیچ کا یہ مہینہ کیا ہے، شعبان کا مہینہ، کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تمام دنوں کے مقابلے میں ان ایام کی عظمت اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ہے، اور ان دنوں میں کی جانے والی کوئی بھی نیکی سب سے افضل نیکی ہے، یعنی جو ذی الحجہ کی ہے. اور اس کے علاوہ رمضان مبارک کی طرح خوب کثرت سے نیکیاں انجام دیتے تھے
صحابہ کرام اور تابعین بھی، اور نفلی روزہ رکھتے تھے، راتوں کے قیام اللیل، تہجد والی عبادت، تلاوت قرآن پاک کی کثرت، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغولیت، تسبیح، تحمید، تکبیر میں انہماک، اور اسی طرح صدقہ و خیرات میں تیزی دکھانا، اور دوسری تمام اہم نیکیوں میں کثرت رکھنا. یہ تمام عبادات ان تمام ایام کی معروف عبادات ہے، اور ہم سب کو ان کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. پھر اسی طرح توبہ و استغفار. توبہ استغفار کی فضیلت اہمیت سے ہر مسلمان واقف ہے کہ استغفار کی کثرت نہ صرف یہ کہ گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہوں کی معافی کا سبب ہے، بلکہ دنیاوی زندگی میں پیش آنے والی ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل بھی اسی میں ہے. انہی استغفار والی دعاؤں میں ایک وہ دعا ہے جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے یاد کیا اور صبح شام اس کا ذکر کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک بڑی فضیلت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اس دعا کو یقین کے ساتھ دن میں پڑھا اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ شخص مر گیا تو وہ جنتی ہے، اور کسی نے اس دعا کو یقین کے ساتھ شام یا رات میں پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ، آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں جہاں تک طاقت رکھتا ہوں آپ کے عہد اور آپ کے وعدے پر قائم ہوں، اور میں اپنے کیے ہوئے عمل کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. میں ان تمام نعمتوں کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں جو آپ نے مجھے عطا کیا، اور میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس آپ مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ آپ کے سوا کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے. پھر اسی طرح کچھ ہلکی پھلکی ایسی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں کہ جس کا اگر معمول ہم رکھیں یعنی تب بھی تمام گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی اور جنت کے حصول کی بشارتیں دی جا سکتی ہیں. یہ آسان اور ہلکے پھلکے جملے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا والے جملے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید و تقدیس بیان کی جا رہی ہے. ان کے معنی پر غور کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی سمجھ میں آتی ہے. وہ مسلمان اور مسلمان کی وہ زبانیں خوش نصیب ہیں جو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی تحمید و تسبیح اور اس کے ذکر سے معمور رہتی ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت، جیسے کہ ابھی ہم نے بیماروں کے بارے میں بھی پڑھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چار جملوں کو اپنی چار مبارک انگلیوں پر گنا اور ارشاد فرمایا جس کسی نے ان کو دن میں پڑھا یا رات میں پڑھا یا کسی مہینے میں پڑھا، اور اگر یہ شخص اسی دن یا اسی رات یا اس مہینے میں مر گیا تو اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو یہ ایک مرتبہ کے پڑھنے کی ہے، تو ہمیشہ اس کا ورد کرنا، یہ ہمیشہ پڑھنا، کیونکہ اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں نا اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے سوا کسی سے یعنی وہ نہیں رکھتے، معبود نہیں مانتے، کسی سے ہم امیدیں نہیں رکھتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی طرح لوگوں سے محبت کے تعلقات قائم کرنا، یہ بھی ٹریننگ میں سے ایک ہے. پھر سے بولیے وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. چار کلمات ہیں، اور چار کلمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں انگلیوں پر گن کر بتایا کہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. تو ہر وقت اگر یہ کوئی چلتے پھرتے، اور اگر الگ الگ یاد کرنا مشکل ہے تو چوتھا کلمہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں بھی ہے نا یہ ساری کہ لا حول ولا قوت بھی آ گیا اور وہ بھی ہے، لیکن اگر اس طرح سے یاد کرتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے. پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ محبت و تعلق قائم کرنا، چونکہ انسان کا لفظ انس سے ہے، یعنی انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ انس و محبت اور مودت و شفقت کرتا ہے. اہل لغت نے لکھا ہے کہ الانس یقال ذلک لمن کثر انسہ ولکل ما یونس بہ، انسان وہ ہے جو بہت زیادہ انس و محبت کرنے والا ہو اور وہ جس کے ذریعے سے دوسروں کو انس حاصل ہو. یعنی انسان کی تعریف ہی یہی ہے
کہ جس سے دوسرے کو کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہو، یعنی اگر وہ کسی سے ملے تو ایسا لگے ہی نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ اس سے مل رہا ہے، اس طرح سے اس میں گھل مل جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب نے اپنے ماننے والوں کو انسانیت و دوستی اور احترام انسانیت کا سبق دیا ہے۔ دین اسلام نے اس اہم موضوع کو اساس دین قرار دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گواہی کو بطور تاکید کے بیان فرمایا کہ وَإِنَّ شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ أَخْوَةٌ، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تمام انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مومن کی تعریف میں ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دوسروں سے بھی بہت جلد مانوس ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور اس شخص میں کوئی بھی خیر نہیں ہے جو نہ خود دوسروں سے مانوس ہو اور نہ دوسرے اس سے مانوس ہو۔ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اسی طرح سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک بد اخلاق وہ شخص ہے کہ جس سے بات کرنا لوگ پسند نہ کرے اس کی بد زبانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو مومن یا مومنہ کا دوسروں سے مانوس ہونا خیر و بھلائی کی علامت ہے کہ یہ اپنے اچھے اخلاق، بلند کردار اور اعلیٰ سیرت کی وجہ سے دوسروں سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان اور اپنے اعضائے بدن سے اور اپنی توانائی و صلاحیت سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کی مدد و خدمت کرتا ہے، اچھائی اور نیکیوں کی تلقین کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو یا اصلاح و ارشاد والا عمل ہو، ہر نیکی کے کام میں پیش رہتا ہے، اپنے ایمان و تقوی کو دوسروں کے دنیاوی و دینی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور گویا اس کی ذات سراسر بھلائی خیر کا منبع مرکز بن جاتی ہے۔ یہ الفت ایمانی اور رابطہ اسلامی ہے، اور جو اللہ کے ہاں بلند و بالا درجات کے حصول کا سبب ہے وہ لوگ جو اپنی زبان یا اپنے ہاتھ پیر یا اپنی کسی دوسری صلاحیت سے کسی انسان کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں وہ ایمان کے درجات اور اس کے فضائل سے محروم رہتے ہیں، بلکہ یہ تو انسان والی صفت سے بھی خالی ہیں، انسان ہی نہیں ان کو مانا گیا ہے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد سب سے افضل عمل لوگوں کے ساتھ مودت و الفت سے رہنا ہے، یعنی پیار محبت سے رہنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور امام منادی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اگر کسی سے محبت کرے اور تعلق رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، اور اگر کسی سے دشمنی ہو تو یہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ ایمانی الفت و مودت کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان اپنے والدین، اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ نرمی و شفقت والا معاملہ کرے۔ یہی الفت ایمانی اور مودت اسلامی ہے، اور ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حکم میں تمام مسلمان اس اعتبار سے شریک ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر و بھلائی والا معاملہ ہی کرتا ہے اور کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ پھر ایک اور درجہ تمام انسانوں کا ہے کہ تمام انسان خواہ یہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، انسانیت کے ناطے ہمارے انسانی بھائی ہیں، اور ان کا بھی حق ہم پر ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی الفت و بھلائی اور والا معاملہ رکھیں۔ ہماری یہی الفت اور ہمارے یہی حسن سلوک بہت سارے انسانوں کو ہدایت کا سبب بنے گا، اور سب سے زیادہ تو اخلاق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اچھا اخلاق تھا کہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی سورہ قلم میں، کان یعنی آپ خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ تو یہ سارے لوگوں کے ساتھ معاملات، اگر عام انسانوں کے ساتھ معاملات کرنے کا یہ ثواب اور اجر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، تو سوچو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں یا ان کی کوئی تکلیف کو دور کرتے ہیں یا پھر ان کی کوئی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ اور کتنا زیادہ محبوب ہوگا اور کتنا زیادہ اس عمل کا وہ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ کون سا ایسا عمل ہے جو ہے تو بہت چھوٹا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ اجر و ثواب۔ تو سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے، کئی احادیث عظیم بشارتیں اور بے پناہ اجر و ثواب والی خوشخبریاں ہیں۔ اس میں اس سورت کو 10 بار پڑھ لینے پر جنت میں قصر یعنی محل کی بشارت ہے۔ سورہ اخلاص 1 منٹ سے بھی کم وقت یعنی 40 سیکنڈ میں 10 بار پڑھی جا سکتی ہے، وہ ہے کہ 40 سیکنڈ میں جنت کے محل کی بشارت حاصل کی۔ یہ 40 سیکنڈ آپ نے 10 مرتبہ پڑھا اور جنت میں ایک محل کی خوشخبری دے دی گئی۔ پھر مسند امام احمد میں ہے کہ جس کسی نے قل هو اللہ احد 10 بار پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں قصر بنا دیتے ہیں
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہمیں اس سورت کو خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ کتنا آسان عمل ہے، اور ہر مسلمان جو بھلے سے دوسری صورتیں نہیں یاد رکھ سکتا، لیکن اس کو بھی جو قرآن بالکل بھی نہیں پڑھا ہے لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو ضرور قل واللہ احد یاد ہوگی. جس کسی نے سورہ اخلاص 10 بار پڑھی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. جس کسی نے 20 بار پڑھی تو اس کے لیے 2 محل، اور جس نے 30 بار، اسی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے اور بہت سارے محلات و قصور اس کے بن جائیں گے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر بھی وسیع. یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا اس بات پر کہ ایسے تو بہت سارے لوگوں کے محلات بن جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حساب دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے کون سی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ نیکیاں کے بدلے میں ہم جنت میں نہیں داخل ہوں گے، بلکہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی کی اپنی حقیقت ہے اور نیکی بہرحال مطلوب ہے، اور یہ نیکی یعنی نہ اعمال صالحہ ہی میں جن کا ذکر بار بار قرآنی آیت اور حدیث میں آیا ہے. لیکن نیکیوں کی کثرت بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہو. قیامت کے دن اگر نیکیوں کا وزن ہوگا تو گناہوں کا بھی وزن کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتوں اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کو بھی دیکھا جائے گا. یعنی ایک طرف نیکیاں، نعمتیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی، اور اس کے بدلے میں ہم نے اس کا کتنا شکر ادا کیا اس کو بھی وزن کیا جائے گا. قیامت کے دن ہر انسان سے دنیا کی زندگی میں دی گئی ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں فرمایا وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یعنی تم لوگوں سے قیامت کے دن نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. تو جہاں مثلا سورہ اخلاص پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ کے کلمات پڑھنا ہے، اور درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، وہاں پر کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بے حساب بجا لانا ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اللہم بلغنا رمضان ما صحت و عافیہ، کہ اللہ تعالیٰ رمضان تک مجھے پہنچائے اور مجھے صحت و عافیت کے ساتھ روزے پورے کرنے کی توفیق دے. اس کی بھی دعا بھی سے مانگنا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آئے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ بدن کی صحت و عافیت اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہوگا. جیسے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اسے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو صحت والا نہیں بنایا تھا، اور کیا میں نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا. قیامت کے دن بعض لوگوں کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے گننے اور نعمتوں کا حقیقی شکر ادا کرنے کا معاملہ آئے گا تو ان نعمتوں کے مقابلے میں ساری نیکیاں کم پڑ جائے گی. کیونکہ نیکیاں ہم کتنی بھی کر لیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہم کو دی ہیں اس کا شمار تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اور پھر اس پر جو شکر ہوگا اس کا تو اور بھی زیادہ جو ثواب ہے. فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گننے پر آؤ، نعمت اللہ ان نعمت اللہ لا تحصوها، یعنی نعمتوں کو اگر گننے پر آؤ تو تم گن نہیں سکتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ایمان و احتساب یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے لیے جنت واجب ہوگی. اور جس کسی نے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 1,24,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم میں سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا، یعنی سب کے پاس یہ نیکیاں جمع ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم میں سے کوئی ایک اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر ان نیکیوں کو پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کا بوجھ اٹھا نہ سکے. لیکن پھر نعمتوں کو بھی لایا جائے گا اور یہ ساری نیکیاں ان نعمتوں کے بدلے میں ختم ہو جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور یہی رحمت کام آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے. یعنی کوئی، اس سے کیا پتہ چلا اس حدیث کے ذریعے کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ نیکیاں لائی گئی، عمل لائے گئے اچھے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں لائی گئی، اور یہ اس کے بارے میں بالکل حقیر ہو گئی. اب حقیر عمل کے ساتھ تو جنت میں نہیں داخل ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوچھا صحابہ کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی
اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے تو بولے ہاں میں بھی، یعنی میری بھی نیکیاں کوئی معنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں نہیں کوئی معنی رکھتی تو ہماری نیکیاں کون سے کونے میں پڑی ہوں گی. تو یہ سوچ لو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیکیاں نہیں کرنا ہے، بلکہ نیکیاں کرنا ہے. جیسے کہ ایک بچے کا ہے، اگر وہ ٹیچر کی پسند کے سارے ہوم ورک کر کے جاتا ہے، اگر کوئی ایک نہیں بھی اسے ہو پاتا ہے یا اس کو نہیں سمجھ میں آیا تو اس ٹیچر کیا ہوتی نہیں دوسری چیزیں دیکھتی ہے اور اس کے بدلے میں کیا ہے کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں کر سکے ٹھیک ہے میں سمجھا دوں گی یا میں کر دوں گی. یہ دنیا کا معاملہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جب دیکھیں گے کہ نیکیوں کے میری دی ہوئی نعمتوں کے مقابلے میں ان کی نیکیاں تو بہت ہی حقیر ہے، تو ان حقیر نیکیوں کو لے کر کیسے جنت میں جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے اپنی رحمت کے ذریعے سے پھر کیا ہے ان کو جنت میں داخل کریں گے. جیسے کہ 6 باتوں یعنی 6 گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر خیر کی توفیق کا دروازہ بند کر دیا ہے. نعمتوں کے حصول اور ان سے لطف اندوزی میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا. علم حاصل کرنا تو عام ہو گیا لیکن علم پر عمل کرنا ترک کر دیا گیا. گناہوں کی طرف لپک کر جا رہے ہیں لیکن توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اہل اللہ اور نیک صالح لوگوں کی مجالس میں حاضری دینے سے گریز کیا جا رہا ہے اور اس کے بالکل اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. اور اسی طرح صالحین و ابرار کے نقش قدم پر چلنے سے بھی گریز کیا جاتا ہے. ان سے آگے آگے جا رہی ہے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں. یعنی دنیا آگے آگے چل رہی ہے اور یہ دنیا کے پیچھے پیچھے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ آخرت خود ان کو اپنی طرف بلا رہی ہے اور اسے پیٹھ دکھا کر بھاگنا چاہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. پھر بہت ساری ہلکی پھلکی نیکیوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے درد کی وجہ سے دعا بھی پڑھ لیتا ہے درد کی تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کو شفا بھی ملتی ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کرتے ہیں، اس کو نیکیوں کا اضافہ دیتے ہیں. پھر دعاؤں میں کئی اہم دعائیں وہ ہیں جو بظاہر مختصر اور آسان ہونے کے باوجود معنی و مفہوم اجر و ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے دوسری کئی دعاؤں پر بھاری ہے. ان دعاؤں میں یہ ہے کہ ایک اہم ترین دعا ہے جو 10 سیکنڈ میں پڑھی جا سکتی ہے. اس طرح 1 منٹ میں آپ اس دعا کو 10 بار پڑھ سکتے ہیں. اس دعا کو پڑھتے ہوئے بلکہ ہر دعا کو پڑھتے ہوئے اس کے معنی و مفہوم کو بھی یاد رکھنا چاہیے، معنی پر خوب غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس سے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی پیدا ہوتی ہے اور اپنی کمزوری کم مائنگی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو تو ہم ایک قدم بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے. یہ اسی کا فضل و احسان ہے کہ اب تک بات بنی ہوئی ہے، اسی کے کرم اور اس کی توفیق سے سارا کاروبار دنیا چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور کون ہے جس کے سہارے کوئی چل سکے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چہیتی صاحبزادی ہیں سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کو ان کے والد یہ دعا سکھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ صبح و شام اس دعا کو پڑھ لیا کرو. یہ صبح و شام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے حی قیوم ذات میں تجھ سے تیری رحمت کا مدد کا سوال کرتی ہوں، تو ہی میرے سارے کام بنا دے اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے مت کر. اسی اہم دعا کو ایک مشہور صحابی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بھی روایت کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان حال شخص کی یہ دعا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے مت کرنا اور میرے سارے کام آسان کر دینا. آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی یا اہم کام پیش آتا تو یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے. اور یہ تینوں دعائیں اہم ترین دعائیں ہیں. پہلی دعا اس لحاظ سے خاص اور منفرد ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خود سکھائی ہے اور صبح شام پڑھنے کا حکم دیا ہے. لہٰذا تمام مسلمان خواتین کو اپنی ہر ضرورت کے وقت ہر صبح و شام اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے. اور چھوٹی سی دعا ہے جو زبان پر آسانی سے یاد کی جا سکتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اور لہٰذا دوسری وہ دعائیں بھی اہم دعائیں ہیں. ہم سب کو ان دعاؤں کو صبح و شام پڑھنا چاہیے اور اپنی ہر حاجت و ضرورت ان دعاؤں کی برکت سے پوری کروا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی وجہ سے اپنے بندوں کی ہر ضرورت پوری فرماتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ مربی شیخ الاسلام
امام ابن تیمیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رات کا بیشتر حصہ خلوت میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور اس کی بارگاہ میں آہوازاری میں گزارنے کے باوجود نماز فجر کے تقریباً صرف نصف النہار فکر میں مشغول رہتے اور فرماتے یہ میرا صبح کا ناشتہ ہے، یہ نہ ہو تو میری قوت زائل ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ یہی دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھا وہی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے اس کی حی و قیوم والی صفت کے وسیلے سے دعا کرنے کی عجیب عظیم تاثیر یہ ہے کہ زندگی میں اور انسان کے افعال میں پیش آنے والے ہر نقصان و کمزوری کے ازالے کا سبب ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں الحی اور القیوم، ان دونوں اسماء مبارکی کی دعاؤں کی قبولیت اور ہر پریشانی کے دور ہونے کے بارے میں عجیب تاثیر پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خوب یعنی آہ ازاری والی دعا فرماتے تو یہی کہتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ بدر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات یہی دعا مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر آج آپ کی مدد نہیں آئی تو یعنی آج کے بعد کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، یعنی چند مٹھی بھر مسلمان جو 313 ہیں اللہ تعالیٰ یہ اگر ختم ہو گئے اس جنگ میں تو کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ اور ساری رات یہی دعا کرتے رہے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ تو ہم سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ویسے بھی مانگ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یعنی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، اس کی بھی پریکٹس اس ماہ مبارک میں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد سیدنا ابو بکر صدیق انہوں کی وجہ سے ان سے پورے خاندان سے محبت تھی، اور ان سب سے خصوصی تعلق تھا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی بار نصیحت آمیز جملے ارشاد فرمائے۔ ہجرت کے موقع پر یہی اسماء رضی اللہ عنہ ہے جو غار سور میں مکۃ المکرمہ سے پیدل چل کر آتی تھی اور کھانے پینے کے اشیاء کی خدمت میں پیش کرتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود بھی صاحب جود و کرم تھے اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والے تھے، لہٰذا اپنی امت کو بھی اس جود و سخا کا حکم دیتے ہیں اور صحابہ کرام کو بار بار اسی نیکی کی تلقین کرتے ہیں۔ عید کے موقع پر خواتین کو خصوصی نصیحت فرماتے تو اس میں انہیں صدقہ خوب کرنے کی ترغیب دیتے اور فرماتے یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، خوب صدقہ کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لا توکی فیوکی علیک، کہ خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا، یعنی مال جمع نہ کرو، یعنی خرچ کیا کرو ورنہ تمہیں بھی عطا کرنے کی بجائے تم سے بھی کیا کیا جائے گا، مال کو روک دیا جائے گا۔ بعض روایت میں کہ فرمایا مال خرچ کرو، خوب مال خرچ کرو اور دل کھول کر خرچ کرو، اور مال کو روک کر یا گن گن کر مت دو ورنہ تمہیں بھی گن گن کر اور روک روک کر دیا جائے گا۔ ایک اور موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے ارشاد فرمایا، اے عورتوں خوب صدقہ کیا کرو، خواہ تم اپنی زیورات ہی کا صدقہ کیا کرو۔ تو زیورات کی جو زکوٰۃ نکالنا ہے ہر سال کی جو وہ ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ بتایا گیا کہ اس کو پوری کی پوری ادا کرنا ہے، بخل سے کام نہیں لینا ہے، اور کل کو ایسا نہ ہو کہ یہی زیورات کیا کریں ہمارے لیے اللہ کے وہاں نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے کہ تاپا جائے اس کو جہنم کے آگ میں اور اس کو ہم کو اس سے جلایا جائے۔ اس سے پہلے یہاں پر اپنی گردن کو اس آگ سے اور اس توق سے بچا لینا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں عورتوں کو خوب صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر صدقہ کرنے کے لیے ان کے پاس نقد رقم یا دوسری کوئی چیز موجود نہ ہو تو انہیں اپنے زیورات صدقہ کر دینے چاہیے، چونکہ زیورات خواتین کو بہت مرغوب اور محبوب ہوتے ہیں، اور اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی دینا زیادہ مشکل اور نفس پر بھاری گزرتا ہے، لہٰذا ایمان والی خواتین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو چیز انہیں سب سے زیادہ پسند ہے اسی کو اللہ کے نام پر صدقہ کریں، کیونکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم لوگ حقیقی نیکی کو اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان نہ کرو. تو پسندیدہ چیزوں میں سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے صحابہ کرام کی جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے اپنا بیرہا کا پورا باغ صدقہ کر دیا. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ گھوڑی مجھے بہت پسند ہے، اگر میں یعنی اللہ کا یہ حکم نہیں آتا تو میں اس کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کرتا، اس کو قربان صدقہ میں دے دیا. اسی طرح ایک صحابی اور آئے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی لونڈی سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن یہ آیت نازل ہو چکی ہے لہٰذا میں اس کو کیا کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس سے نکاح کر لیا. اسی طرح کسی نے خیبر کی زمین دے دی، کسی نے اپنا جو مال تھا وہ سب کچھ دے دیا. تو یہ ساری چیزیں تو ہم اس مہینے میں یہ ٹریننگ کرے کہ انشاءاللہ یہی مہینہ یا پھر اگلا مہینہ رمضان کا کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز دیں گے جو ہم کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خوشی سے دے دیں گے کہ ہم کو اس دن اس کا بہترین اجر و ثواب ملے. اس کے علاوہ بہت ساری ہے کہ یہ موقع غنیمت ہے. ابھی رمضان کے جو بھی 10 دن یا 15 دن جو بھی بچے ہوئے ہیں کہ خوب خوب دعائیں کرنا ہے رمضان تک پہنچنے کا. صحابہ کرام 6 مہینہ پہلے سے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان تک ہم کو پہنچانا، رمضان کی نیکیوں یعنی ایمان اور احتساب کے ساتھ صحیح سلامت رکھنا. تو ہمارے لیے ابھی موقع ہے کہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں، شعبان کے مہینے سے کثرت سے قضا روزے پورے کریں، کثرت سے نوافل روزے رکھیں، پیر جمعرات کے روزے رکھیں یا ایام بیت کے رکھیں. اس کے علاوہ صدقہ و خیرات روزانہ کی عادت نہیں ہے تو ابھی سے پریکٹس کر لیں تاکہ رمضان میں اس میں اور بھی تیزی آ جائے. جیسا کہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تیز ہوا کی طرح یعنی نیکیوں کے خیر کے کام کرنے اور صدقہ و خیرات کرنے میں آگے بڑھتے تھے. پھر اسی طرح توبہ و استغفار ہے اور دوسری بہت ساری نیکیاں ہیں. خوب ڈھونڈ کے کوشش کرنا ہے کہ میں کون سا ایسا کام کروں جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر کے کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں بھی نیت یہ شامل کریں، مثلا میں کھانا پکا کے کھلاؤں گی تاکہ یہ گھر والے بھوکے ہوں گے، کھانا کھائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے اجر و ثواب چاہیے. ان سے تعریف نہیں چاہیے کہ میں کھانا پکاؤں اور یہ میری تعریف کریں اور مجھے وہ کریں، نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب چاہیے. جیسے انبیاء اکرام کا طریقہ ہوتا تھا کہ لا اسألکم علیہ اجر ان اجری الا علی رب العالمین. تو ہم کو بھی نیکیاں کرنا ہے لیکن نیکیوں کے بدلے کسی سے بھی ہم کو امید نہیں رکھنا ہے کہ بدلے میں ہمارے ساتھ کوئی کرے. جیسے سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تو ہر خیر کے کام اس مہینے میں کرنے کی ایک طرح سے ٹریننگ ہے، ایک طرح سے پریکٹس ہے کہ اگلا مہینہ جو آ رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، ہمارے نفس کو وہ کام کرنے کی عادت ہو جائے، روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی عادت ہو جائے، نوافل نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے، صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ہو جائے، اپنے آپ میں صبر، تحمل اور بردباری اور برداشت کرنے کی عادت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بے انتہا شکر کرنے کی عادت ہو جائے. اسی طرح خوب خوب دعائیں مانگنے کی عادت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے لے لو کوئی ایسے خیر کے کام جو آپ کی رضا و خوشنودی کے والے ہوں. اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل وارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالیٰ جو حق ہے وہ حق ہم کو دکھانا بھی اور اس پر ہم کو اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا، اور جو باطل ہے غلط ہے اللہ تعالیٰ وہ باطل سے ہم کو بھی بچانا اور ہم کو اس کے اتباع سے بھی بچانا اور ہماری حفاظت کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے کہ ہم وہ عمل کریں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب تھا، اور ہم تمام ان سارے اعمال سے اجتناب کریں جو بظاہر تو بہت زیادہ اجر و ثواب کا نظر آتا ہے، لیکن اگر وہ طریقہ اور وہ چیز اور وہ عمل اور وہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو اس کا کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا گناہ ہے. گناہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناراضگی وہ لینی پڑے گی. یعنی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دیا گیا ہے آب کوثر کا پورا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلا رہے ہوں گے، اور اس دن
یہ امت ساری دوڑ دوڑ کر جائے گی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پینے کے لیے، لیکن جو دنیا میں ایسے عمل کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا اور اس کو ثواب کی نیت سے کر رہے تھے، جب وہ جانے لگیں گے تو ان کے بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا جائے گا. اللہ کے رسول کہیں گے یہ میری امت ہے، ان کو آنے دو. تو اس فرشتے کیا کہیں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کتنی نئی نئی باتیں گھڑ لی تھی اور نئے نئے باتوں کو عروج دیا کرتے تھے اور لوگوں کو شوق دلایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنیں گے تو غصے میں کیا کہیں گے؟ سوخن سوخن، دور کر دو ان کو مجھ سے، مجھے ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا ہے. تو کیا ہم آب کوثر سے بھی محروم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بھی محروم اور ان کی ناراضگی کا سبب؟ تو یہ چیز سوچ لیں. اس مہینے میں اتنی خرافات ہوتی ہے کہ نان مسلم تک کو اتنا برا امپریشن جاتا ہے کہ بچے جو ہے ینگ جنریشن اپنے اپنے بچوں کو نصیحت کریں، اپنے اپنے گھروں میں روکے رکھیں کہ کیا کرتے ہیں، راتوں کو بائک لے کر نکلتے ہیں عبادت کے نام پر، اور چند رکعت کچھ مسجد میں ادا کرنے کے بعد جو بائک لے کے نکلتے ہیں، قبرستان ہے، روڈوں پہ سیر کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یہ ساری چیزیں کیا دوسرے قوم پر امپریشن پڑ رہا ہے کہ یہ مسلمان قوم، کہ ان کو کون سی ایسی عبادت سکھائی گئی ہے کہ یہ اس طرح کی خرافات کرتے پھریں. پھر اس کے بعد کئی خبریں آتی ہیں کہ تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، وہ ساری چیزیں. تو ان ساری خرافات سے ایٹ لیسٹ کم سے کم ہم عورتیں تو اپنے بچوں کو روک سکیں یا اپنے مردوں کو یا اپنے گھر والوں کو سمجھا سکیں کہ یہ چیز ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. آپ روزانہ فجر سے پہلے 10 منٹ اٹھو، زیادہ نہیں، 8 رکعت تہجد ہے، آپ 2 رکعت پڑھو، لیکن روزانہ ڈیلی پڑھو تاکہ اپنے نفس کو عادت ہو جائے. رمضان میں تو ماشاء اللہ تبارک اللہ جو نیکیوں کا موسم آئے گا، اس میں تو ہر ایک بگڑے ہوئے لوگوں کی بھی کمر سیدھی ہو جاتی ہے، نماز کے لیے جھک جاتی ہے اللہ کے لیے. تو کیوں باقی کے 11 مہینے نہیں؟ یہ چیز سوچنا ہے، یہ چیز کرنا ہے، اپنے آپ میں بھی لانا ہے، اپنے گھر والوں میں بھی لانا ہے، اور امت محمدیہ کے لیے دعا کرنا ہے. اور جہاں تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں وہاں پہنچانا ہے. جو اپنے رشتہ داروں میں سے ہیں یا پڑوسیوں میں سے ہیں یا جاننے والوں میں سے ہیں، ان سب تک یہ چیز کو پہنچانا ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کا کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ہے. اس کی بجائے یہ کرو کہ ڈیلی کرو نیکیاں، روزانہ رکھ لو روزے، 15 شعبان سے پہلے پہلے روزانہ صدقہ کرو، روزانہ دعائیں مانگو، روزانہ راتوں کو اٹھو، اللہ کی عبادت. قرآن نہیں سیکھے، قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. پچھلے سال سے جو شروع کیا ابھی تک مکمل نہیں کرے وہ قرآن کو رمضان سے پہلے ختم کرو. تو کرنے کے بہت سارے کام ہیں. ہماری امت کا حال یہ کہ پوری رات جاگ کے فجر کی نماز میں سو جانا، اس کے علاوہ کبھی زندگی میں 5 وقت کی نماز نہیں. پھر جاگیں گے کب؟ جمعہ کے دن، نہا دھو کے بھاگ بھاگ کے خطبہ بھی نہیں، خالی 2 رکعت پڑھ لینا ان کے حساب سے یہ ہے. تو یہ ساری چیزوں کی تعلیم اگر ہم خود سیکھیں گے اور اپنے گھر والوں کو سکھائیں گے تب جا کے کامیابی ہے. ورنہ اگر ہم کو پتا تھا اور ہم نے لوگوں کی اصلاح نہیں کی، اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہماری بھی پکڑ ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو بہت زیادہ خیر و برکت والے اعمال کرنے کی اس مبارک مہینے میں توفیق دے، تاکہ اگلے ماہ کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور خیر کا کام کر سکے اور اپنے رب کو راضی کر سکے. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل الذی من ینفع حبک. اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک. اللہم ما رزقتنا مما احب فجعله قوة لنا فيما تحب. اللہم ما زویت عنا مما احب فجعل لنا فراغا لنا مما تحب یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کی رضا و خوشنودی والا ہو اور اللہ کی جنت تک پہنچانے کا سبب بنے. اللہم انی اسألک جنۃ وما قرب الیہا قول و عمل ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا قول و عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.